بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد غمگین رہنے لگے تھے، چنانچہ حضرت عثمان بن مطعون کی اہلیہ محترمہ حضرت خولہ بنت حکیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ دوسرا نکاح کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا کس سے کروں؟ حضرت خولہ نے عرض کیا بیوہ اور کنواری دونوں طرح کی لڑکیاں موجود ہیں، آپ ان میں سے جن سے چاہیں نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا وہ کون ہیں؟ حضرت خولہ نے عرض کیا بیوہ تو سودا بنت زمعہ ہیں اور کنواری حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم عائشہ کے متعلق گفتگو کرو۔ چنانچہ حضرت خولہ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاں تشریف لے گئی اور ان سے حضرت عائشہ کے رشتے کے متعلق بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے، خولہ عائشہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھتیجی ہیں، یعنی جب حضرت عائشہ آپ کی بھتیجی ہیں تو پھر ان کا نکاح آپ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خولہ نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر میرے اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بھائیوں کے ہاں نکاح کرنا جائز ہے۔ جب یہ مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس مبارک رشتے کو قبول کر لیا، لیکن اس سے پہلے حضرت عائشہ کی نسبت جبیر ابن مطعم کے بیٹے سے طے ہو چکی تھی، اس لیے ان سے پوچھنا ضروری تھا۔ لہٰذا حضرت ابوبکر ان کے ہاں تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ تم نے عائشہ کی نسبت اپنے بیٹے کی طرف کی تھی، اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ جبیر بن مطعم کا گھرانہ ابھی تک مشرف با اسلام نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کی بیوی بولی کہ اگر یہ لڑکی حضرت عائشہ ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بھی اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر جائے گا اور ہمیں کسی صورت بھی یہ بات منظور نہیں۔ حضرت ابوبکر وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر تشریف لے آئے اور خولہ سے فرمایا کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت چاہیں تشریف لے آئیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق نے نکاح پڑھایا اور مہر کی مقدار 400 درہم مقرر ہوئی۔